أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورہ یاسین کا یہ چوتھا رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع کی ان جملہ 17 آیتوں میں جن کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 51 سے اور اختتام ہو رہا ہے آیت نمبر 67 پر، اللہ تعالی نے اس تیسری حقیقت کا تذکرہ فرمایا جو سورہ یاسین کے اہم مضامین میں سے ایک ہے. شروع میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ یاسین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا قلب یعنی قرآن مجید کا دل قرار دیا، اور اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں عقیدے کی 3 اہم باتوں کا تذکرہ فرمایا. اسلامی عقیدے کی جو 3 بنیادیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی توحید، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کی حقیقت، ان تینوں مضامین کا تذکرہ سورہ یاسین میں ہے. رسالت ہی سے تذکرہ شروع ہوا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ فرمایا، اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی نشانیوں میں زمین کو پیش فرمایا، چاند کو، سورج کو، دن و رات کے نظام کو، موسموں کے بدلنے کو، پھلوں کو، پھولوں کو، جن سے انسان لطف اندوز ہو رہا ہے. یہ ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. اور پھر ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے
انسان کو ایک اہم حقیقت کی طرف متوجہ فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ بندے کے اندر جذبہ شکر گزاری ہونی چاہیے۔ یہ ساری نعمتیں بندہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اچھی زندگی بسر کرتا ہے، ایسی شاندار آسمانی ضیافت دنیا میں بندے کی ہو رہی ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ہر قسم کی نعمت اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کو ملتی چلی جا رہی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ افلا یشکرون، شکر گزاری، اعتراف نعمت۔ اور جب اعتراف نعمت، شکر گزاری بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اطاعت، فرما برداری، اپنے محسن کے خلاف کوئی نہیں چلتا۔ لہذا جب بندہ اللہ تعالیٰ کو محسن حقیقی، عربی میں جس کو منعم کہتے ہیں، جس کی جانب سے نعمتیں مل رہی ہے، اس پروردگار کو جان لے، اس کی معرفت پیدا کر لے، اس کی نعمتوں کو سمجھ لے، تو پھر اس کی وہ اطاعت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے، اپنی صلاحیتوں کا نتیجہ بندہ سمجھنے لگتا ہے، بغاوت پیدا ہوتی ہے، نافرمانی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کی ایک اللہ تعالیٰ نے مثال بھی بیان فرما دی کہ جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، مما رزقناہم ینفقون، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعامہ، ہم اس کو کیوں کھلائیں جس کو اللہ خود نہیں کھلا رہا ہے۔ میں نے اس موقع پہ عرض کیا تھا کہ انہوں نے امتحان کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ جو امتحان دیتا ہے بندوں کا، کہ نعمتیں عنایت فرما کر مطالبہ کرتا ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرو۔ اب انسان اگر یہ سمجھتا ہے یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، میری صلاحیت کا نتیجہ ہے، تو لازمی بات ہے وہ خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آخرت پر بھی یقین نہیں ہے، اور مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر قیامت سچا وعدہ ہے تو پھر یہ کب آ رہی ہے، کون سی صدی میں، کون سا سال ہوگا، کون سا مہینہ ہوگا، کس ہفتے میں آئے گی، کون سا دن ہوگا، ذرا آپ جنتری میں لکھ کر بتا تو دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار یہ ارشاد فرمایا کہ اس علم کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بندے پر نہیں کھولا، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے سلسلے میں مطلع نہیں فرمایا، لہذا وہ اچانک آئے گی۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہاں سے قیامت کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں جس کی پچھلے اتوار تلاوت بھی کی جا چکی ہے اور تھوڑی سی مختصر تشریح بھی کر دی جا چکی ہے۔ اگرچہ یہ دونوں آیتیں پچھلے رکوع میں ہے، آیت نمبر 39 اور 50، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان کا تعلق آج والے رکوع سے ہے جس کا آج یہاں پر تذکرہ ہوا ہے، جو رکوع کی تلاوت ہوئی، رکوع نمبر 4۔ تو یہ 39 اور 50 آیتیں بھی قیامت سے متعلق ہے، اور دھیرے دھیرے رسالت کے بعد، توحید کے بعد قیامت کے تذکرے کی طرف اب یہ مضمون منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسالت کا اس لیے تذکرہ کیا کہ جب تک کہ آپ رسول پر ایمان نہیں لائیں گے تو لازمی بات ہے رسول جن حقیقتوں کو پیش کر رہے ہیں اس کو کیسے آپ مانیں گے۔ لہذا سب سے پہلے رسالت کی سچائی، کلام پاک کی سچائی، پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اور پھر اب قیامت کا تذکرہ۔ جیسے کہ میں نے شروع میں یہ عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو قرآن پاک کا دل قرار دیا، تو جس طرح سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن ایک ذوق کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے اب یہ جو آیتیں آ رہی ہیں
تقریباً 20 آیتیں ہیں. یہ آیتیں لگتا ہے سورہ یاسین کا دل ہے. اللہ تعالیٰ نے مضمون کو ایسے اٹھایا ہے اور ایسا گرم کیا کہ اگر بندہ ان آیتوں پر غور کر لے تو اس کی زندگی میں زبردست تبدیلی، صالح انقلاب، نیکیوں کی طرف وہ مائل ہو کر رہ جائے گا. لہذا انتہائی غور سے سننے کی آیتیں ہیں کیونکہ یہ پورے عقیدے آخرت کو حل کر رہی ہیں. ایک مسلمان کا، مومن کا، قرآن مجید کے طالب علم کا آخرت کے سلسلے میں کیا زاویہ نظر ہو سکتا ہے، عقیدہ ہو سکتا ہے، کیا فکر ہو سکتی ہے، وہ ان آیتوں کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. ویسے ہی انشاءاللہ آخرت کی تفصیل بہت ہی جچے تلے انداز میں، بہت ہی مفصل انداز میں سورۃ الزمر میں آئے گی، لیکن اس کا ایک یوں سمجھ لیجیے کہ 40-50% حصہ یہاں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما ينظرون الا صيحة واحدة. کیا کس بات کا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ یہ جو ٹال مٹول کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قیامت کب آئے گی، تو کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ الا صيحة واحدة، وہ ایک آواز ہوگی، وہ ایک چنگھاڑ ہوگی، ایک چیخ ہوگی جو سور کی شکل میں پھونکی جائے گی. آگے اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا نفخ فی الصور. سور کہتے ہیں جیسے بغل بجایا جاتا ہے اور جیسے کہ ایک نرسنگا ہو جس میں پھونکنے سے بڑی چیخ کی سی آواز نکلتی ہو. لازمی بات ہے یہ عالم غیب کی حقیقت ہے، یہ کوئی ہمارے دنیا کے اسٹوڈنٹس کی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو یہ ذمہ داری دے رکھی ہے کہ وہ سور لیے کھڑے ہوئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے میں دنیا سے کیسے لطف اندوز ہوتا رہوں کہ اسرافیل تو کھڑے ہوئے ہیں اور ٹکٹکی لگائے ان کی نگاہیں عرش الہی پر ہے کہ کب آرڈر ملے اور سور میں پھونکنا شروع کر دوں. وہ سور جب پھونکا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تأخذہ وحیۃ السمون. ان کا قصہ تمام ہو جائے گا جبکہ وہ جھگڑے کر رہے ہوں گے، بھاؤ تاؤ کر رہے ہوں گے، خرید فروخت کر رہے ہوں گے، معاملات کر رہے ہوں گے. ساری دنیا وہ اپنے اپنے کام میں مشغول ہوگی کہ اچانک ایک آواز بلند ہوگی. عالم یہ ہوگا کہ اس پہلے سور کی جیسے ہی اس کا آغاز ہوگا تو کہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے، اس کی کیا کیفیت وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک آواز ہوگی اور اس کا سورس نہیں سمجھ میں آئے گا وہ کہاں سے بلند ہو رہی ہے. دلوں میں گھبراہٹ شروع ہوگی اور ہول پیدا ہو رہی ہوگی، لیکن آواز بڑھتی چلی جا رہی ہوگی. یہاں سے سور کا آغاز ہوگا اور اس سے پہلے قیامت کی بہت ساری نشانیاں وہ سامنے آ چکی ہوگی. اب اکثر و بیشتر ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بہت تفصیل کے ساتھ علامات قیامت کا تذکرہ فرمایا، اشراط الساعہ جس کو کہتے ہیں. تو یہ قیامت کی علامتیں جب آ جائیں گی تو ہو سکتا ہے انسان دھیرے دھیرے ایک ایک علامت کو دیکھ کر قیامت کی تیاری کر لیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. قیامت کی علامتیں ظاہر ضرور ہوں گی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دخان کا تذکرہ فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر اور چیزوں کا تذکرہ فرمایا. ظہور تو ضرور ہوگا لیکن شعور نہیں ہوگا، یاد رکھیے. اور یہ اجنبی بات نہیں ہے، اچھبے کی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہم انفرادی زندگی میں دیکھتے ہیں، اپنی انڈیویجول زندگی میں، کہ موت کی علامتوں کا ظہور ہو رہا ہے لیکن شعور نہیں ہوتا، آخر وقت تک شعور نہیں ہوتا. دھیرے دھیرے انسان دیکھ رہا ہے اس کے اعضاء کمزور ہو رہے ہیں، دھیرے دھیرے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا ایک ایک عضو جواب دے رہا ہے. اس کے باوجود غافل انسان غافل ہی رہتا ہے. اللہ کے نیک بندے، مومن بندے، ان کا تو عالم یہ ہے بغیر علامتیں دیکھے ہوئے وہ موت کی تیاری کرتے رہتے ہیں. لیکن غافل بندوں کو آپ دیکھیے کہ موت ان کے دلہیز تک پہنچ چکی ہے. اور جو اردو کا محاورہ ہے کہ
پاؤں ان کے قبر میں ہے لیکن شعور نہیں، دنیا داری میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ تو ایسے ہی انسانوں کا مسئلہ ہوگا، قیامت کی علامتیں تو آتی چلی جائیں گی لیکن شعور نہیں پیدا ہوگا، غور و فکر نہیں کریں گے، اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں کریں گے، اور پھر اچانک ایک دن جبکہ دنیا پوری آباد ہوگی، ہلچل چل رہی ہوگی، خرید فروخت بازار بھرے ہوئے ہوں گے، دفتروں میں کام چل رہا ہوگا، اچانک ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا اور ایک آواز بلند ہوگی، اور اس آواز کو سمجھنے کے لیے لوگ پریشان ہوں گے، اس کے سورس کہاں سے یہ آ رہی ہے، تحقیق کرنا چاہیں گے لیکن پتہ نہیں چلے گا، چاروں طرف سے وہ آواز آ رہی ہوگی، اور پھر وہ آواز دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جائے گی۔ اور آپ جانتے ہیں ساؤنڈ پاور کی آواز، اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اتنا بڑا اثر ہوتا ہے کہ اس سے بلڈنگیں بلاسٹ ہو سکتی ہیں۔ یہ تو دنیا کی آوازوں کا مسئلہ ہے، یہ سور کی آواز جب بڑھتی چلی جائے گی تو پھر لوگوں کی گھبراہٹ بڑھتی چلی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر تفصیل بیان فرمائی، انشاءاللہ وہ تفصیل آتی رہے گی کہ کیسے مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گی، لوگ اپنے اہل و عیال کو بھول جائیں گے، اور لوگ ماں باپ کو بھول جائیں گے، ماں باپ اپنی اولاد کو بھول جائیں گے، اور گھبرا کر گھروں سے نکلیں گے اور بھاگتے چلے جائیں گے، لیکن آواز بڑھتی چلی جائے گی، اور آواز بڑھتے بڑھتے اخیر کا عالم یہ ہوگا کہ یہ ہماری دنیا جو ہے گلوب، یہ گلوب قرۂ ارضی یہ تھر تھر کانپنے لگے گا، اور جب کانپنے لگے گا تو لازمی بات ہے ایک زلزلہ ہوگا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، عظیم بہت ہی خطرناک قسم کا وہ زلزلہ، وہ بھی بڑھتا چلا جائے گا، گھر ہے کہ ٹوٹ رہے ہیں، پھٹ رہے ہیں، اور زمین ہے کہ تھر تھر کانپ رہی ہے، سورج ہے کہ اس کی شعاعیں متھی پڑ رہی ہیں، چاند ستارے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، اور یہ جو زلزلہ پڑے گا تو سمندر کا پانی وہ ابلنے لگے گا، سونامی بڑے زبردست انداز میں ہونے لگے گی، اور پھر عالم یہ ہو جائے گا کہ پہاڑ ٹوٹنے لگیں گے، اور ٹوٹنے کے بعد ریزہ ریزہ ہوتے چلے جائیں گے۔ پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، اور انسان جب بھاگ رہا ہوگا وہ جنگلوں کی طرف یہ سوچ کر کہ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں میرے سر پر نہ آ گرے، تو وہ جنگلوں کی طرف، میدانوں کی طرف بھاگ رہا ہوگا، تو عجیب و غریب چیز یہ دیکھے گا کہ جنگل سے وحشی جانور آبادیوں کی طرف بھاگ کر آ رہے ہیں، شیر و چیتا بھی بھاگ رہے ہیں، اور گیدڑ لومڑی بھی بھاگ رہی ہے، سارے جانور بھاگ رہے ہیں، اور اس موقع پہ عالم یہ ہوگا کہ شکار کو شکاری کی فکر نہیں ہوگی، شکاری وہ شکار سے نہیں ڈر رہا ہوگا، سب گھبراہٹ سے بس دوڑ رہے ہوں گے۔ ارشاد فرمایا فلا یستطیعون توصیۃ، اس وقت وصیت کرنے کی بھی لوگوں کے اندر ہمت باقی نہیں رہ جائے گی، ولا الی اہلہم یرجعون، اور جو گھر سے باہر ہوگا وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے کی فکر نہیں کرے گا، جو گھر میں ہوگا وہ گھر توڑ کر دروازے کھول کر باہر بھاگ رہا ہوگا، اور پھر یہ مجمع بھاگتے بھاگتے ایک وقت آئے گا جس کی اللہ تعالیٰ نے تفصیل فرمائی، انشاءاللہ سورۃ الزمر میں وہ وضاحت آئے گی کہ ایک وقت آئے گا کہ فنا، ہر چیز ختم ہوتی چلی جائے گی، ہر چیز ختم ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ سارے انسان جب ختم ہو جائیں گے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دھیرے دھیرے فرشتوں کی بھی باری آئے گی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا حضرت جبرائیل سے کہ بتاؤ اب کون کون بچے ہوئے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ پروردگار سوائے 4 فرشتوں کے سب ختم ہو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اب تمہاری بھی باری ہے، اے جبرائیل آپ بھی راہ آدم کا سفر کریں۔ حضرت جبرائیل وہ بھی فنا ہو جائیں گے، حضرت میکائیل بھی فنا ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد سب سے اخیر میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون بچا ہوا ہے، تو سور پھونکنے والا فرشتہ اسرافیل وہ کہے گا پروردگار میں ہوں اور میں بھی ختم ہونے والا ہوں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اب آپ باقی رہنے والے ہیں۔ اللہ کے حکم سے پھر حضرت اسرافیل بھی ختم ہو جائیں گے، اور تنہا جب پروردگار کی ذات باقی رہے گی
تو خود اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا لمن الملک اليوم، کون ہے بتاؤ، للہ الواحد القہار، سوائے میرے، اب کوئی باقی نہیں رہ گیا۔ اب یہ عالم فنا 40 کا ہوگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث نقل کی 40 کا ہوگا۔ تو سننے والوں میں سے ایک نے کہا 40 دن، تو ابیتو کا، ابیتو کے معنی اصلا ابا کے معنی انکار کرنا، ابیتو کے معنی ہوتے میں انکار کر رہا ہوں۔ مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یہ کہیں گے میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا یہ 40 دن ہے کیا ہے۔ تو پھر آپ کے شاگرد نے پوچھا کہ 40 مہینے، تو کہا ابیتو، میں نے حضور سے بھی پوچھا، میں نہیں جانتا، میں انکار کرتا ہوں، میں کوئی جواب نہیں دینا چاہتا۔ تو پھر انہوں نے کہا 40 سنتن، 40 سال۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ابیتو، میں واقف نہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس سلسلے میں۔ 40 دن ہوں گے، 40 سال ہوں گے، 40 ہفتے ہوں گے، 40 مہینے ہوں گے، میں خود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نہیں پوچھ سکا تو میں خود یہ کیسے کہہ سکتا ہوں، اس کی تشریح میں نہیں کر سکتا۔ لہذا ایک 40 کا مرحلہ ہوگا جس کے بارے میں بعض علماء نے لکھا 40 سال، لیکن جیسے کہ میں نے کہا قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایک مرحلہ ہوگا۔ ہو سکتا 40 صدی ہو سکتا 40 سال ہو سکتا 40 مہینے ہو، جو فنائیت کے ہوں گے اور سوائے پروردگار کی ذات کے کوئی چیز باقی نہیں رہ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی شان ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر حضرت اسرافیل میں جان ڈالے گا کن فیکون کے نتیجے میں کہ اب آپ زندہ ہو جائیں، آپ کھڑے ہو جائیں، وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد حکم ہوگا اب دوسرا سور پھونکے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ جیسے ہی دوسرا سور پھونکا جائے گا، دھیرے دھیرے اب مخلوق میں زندگی آنے لگے گی ترتیب کے ساتھ، فرشتوں کے اندر حیات آئے گی، پھر انبیاء و رسول کے درمیان حیات آئے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بکثرت یہ روایت وارد ہوئی کہ جب میرے اندر جان آئے گی اور میں نگاہیں اٹھا کر دیکھوں گا تو میں یہ پاؤں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو پکڑے کھڑے ہوئے التجا گری آزاری کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے پہلے ان کے اندر جان ڈال دی جائے گی، یا یہ کہ میں دیکھنے تک وہ کھڑے ہو جائیں گے، اس کا مجھے اندازہ نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ فرمائیں گے کہ وہ عرش کے پائے کو تھامے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب انبیاء اور رسولوں کے اندر جان آئے گی، اور اس کے بعد سے پھر نیک مومن بندوں کو سابقون السابقون دھیرے دھیرے پوری انسانیت کے اندر جان آئے گی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو پھر اس زمین سے ساری کے ساری میتیں ایسے نکلنے لگی کہ انہم جراد منتشر، جیسے کہ پتنگے نکلتے ہیں۔ آپ میں سے بعضوں نے شاید دیکھا ہوگا برسات کے زمانے میں یہ منظر کہ مٹی سے پتنگے نکلنا شروع ہو جاتے، سینکڑوں نکلتے چلے جاتے ہیں اندر سے۔ تو ایسے ہی ارشاد فرمایا کہ انسان نکلتے چلے جائیں گے، روحیں پوری کی پوری دنیا میں پھر ڈال دی جائیں گی، روحیں اپنے اپنے عالم کو تلاش کریں گی، اور روح کے اطراف جسم جمع ہو جائے گا، اور انسان اپنے جسم اور اپنی روح کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد سے ارشاد فرمایا من الاجداث الی ربہم ینسلون، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا فاذا ہم، تو فوراً ہی مرے ہوئے لوگ، ساری مخلوق انسان من الاجداث قبروں سے نکل پڑیں گے، الی ربہم ینسلون، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، جہاں سے سور پھونکا جا رہا ہے اس آواز کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ سورہ زمر میں انشاءاللہ آئے گا کہ ایک تاریکی ہوگی، سورج بجھا دیے جائیں گے، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور پھر اس کے بعد سے یہ دنیا جو ہے، جو گلوب ہے ہمارا، اسی گلوب کو یہ کہا گیا کہ آپ یوں تصور کر لیں جیسے آٹے کا ایک گولا ہے، اس آٹے کے گولے کو اگر بیل کر لمبا کیا جائے تو کتنا ہو سکتا ہے آپ تصور کر لیجئے، یا یوں کہا گیا جیسے کہ آپ بلون تصور کر لیں ربر کا،
اور اس بلون کو اگر کھینچ کے پھیلا دیا جائے، سپاٹ کر دیا جائے تو کتنا لمبا ہوگا، ایسے ہی یہ لمبا ایک میدان حشر ہوگا۔ تو صحابوں نے پوچھا اللہ کے رسول پھر جب دنیا کو کھینچ کے لمبا کیا جا رہا ہوگا اور سارے پہاڑ نشیب و فراز برابر کر کے ایک میدان کی شکل دی جا رہی ہوگی تو ہم کہاں ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پل صراط پر ہوگے، تم پل صراط پر رہوگے۔ جسر کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ بندے مومن جو ہوگا وہ تو روشنی کی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوگا، کل برق ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا اس کے بعد کچھ لگڑتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے، سست رفتاری کے ساتھ گرتے گراتے اپنے اپنے اعمال کے اعتبار کے ساتھ چل رہے ہوں گے۔ ارشاد فرمایا جو مومن ہوں گے ان کی تو ایسی روشنی ہوگی کہ سامنے سارا جو عالم ہوگا وہ روشن ہو رہا ہوگا۔ اب اس کے بعد سے اعمال جیسے جیسے ہوں گے روشنی کم ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک فرمایا بعض ایسے بھی ہوں گے جو بہت مختصر اعمال والے ہوں گے تو ان کو جیسے ٹارچ کی روشنی ہوتی ہے ہلکی سی روشنی ملی ہوئی ہوگی، اور جو منافق ہوں گے جو ایمان سے محروم ہوں گے وہ روشنی سے محروم ہوں گے۔ وہ سامنے والوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ اپنی روشنی میں تیزی سے گزر رہے ہیں تو وہ پکار پکار کے کہیں گے کہ ذرا پیچھے بھی پلٹ کے دیکھو، لگتا بھی سنورا، آپ کی روشنی سے ہم بھی استفادہ کریں، ہم بھی آگے بڑھیں۔ تو ہمارے ہمدردی کے وہ جنتی حضرات پیچھے پلٹیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم ایک پردہ عائل کر دیں گے، دیوار جیسے بنا دیں گے کہ ایمان والے کی روشنی سے اس کا کافر رشتہ دار، منافق رشتہ دار فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، بیچ میں ایک حائل آ جائے گا جس کی وجہ سے وہ روشنی سے محروم۔ یہ پل صراط سے گزرتے ہوئے یہ کہاں پہنچیں گے؟ پھر میدان حشر میں پہنچیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تو پھر جیسے ہی دوسرا سور پھونکا جائے گا وہ اپنی قبروں سے برآمد ہو کر پروردگار کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہوں گے۔ ینسلون، نسل ینسل کہتے تیزی سے جانا، سراعاً ارشاد فرمایا دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ سرعت کے ساتھ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوں گے، جدھر سے آواز آ رہی ہوگی۔ یوم التناد ارشاد فرمایا کہ اس دن منادی کی جائے گی، آواز لگائی جائے گی، پکارا جائے گا، اور ایسا لگے گا کہ مکان قریب، ہر انسان یہ سمجھے گا بس میرے کان کے پاس سے آواز آ رہی ہے۔ جب مائک کا سسٹم بڑا اچھا ہوتا ہے تو آواز سامعین میں بالکل برابر برابر پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو آپ ذرا سوچئے اللہ تعالیٰ کا مائک سسٹم ہوگا کہ ہر آدمی اپنے قریب سے آواز محسوس کر رہا ہوگا، یہ نہیں کہ قریب کا مجمع آواز تیز سن رہا ہے، پیچھے کے لوگوں کو آواز نہیں آ رہی۔ نہیں فرمایا مکانی قریب، قریب سے جیسے کہ آواز آ رہی ہے، پکارا جا رہا، وہ دوڑتا ہوا جا رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا ہر انسان کے اندر جیسے جیسے جان پڑتی چلی جائے گی اس کے دو فرشتے بھی اس کے قریب پہنچ جائیں گے، ایک سائق ہوگا ایک شہید ہوگا۔ شہید نام اعمال کو لے کر گواہی دینے کے لیے، سائق جو ہے وہ اس کو دھکے دے دے کے آگے بڑھانے کے لیے کہ رک نہیں سکتے، تم کو چلنا ہی چلنا ہے۔ لہذا یہ مجمع دھیرے دھیرے میدان حشر کی طرف پہنچ رہا ہوگا۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، تو کہہ پڑیں گے کہ ارے یہ کیا ہوا، کس نے ہم کو ہماری قبروں سے اٹھا دیا، ہم تو اپنی قبروں میں آرام کر رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ مرقد کا لفظ ارشاد فرمایا رقود کے معنی آرام کرنے کے ہوتے ہیں، لیٹ جانے کے ہوتے ہیں، سکون حاصل کرنے کے ہوتے ہیں، لہذا رقود ہی سے مرقد کا لفظ بنایا گیا ہے، بمانے یہ کہ وہ ایک آرام گاہ ہے، عارضی ہی صحیح، وہاں انسان کو لٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ کہہ پڑیں گے کہ کس نے ہم کو ہماری آرام گاہوں سے اٹھا دیا، ہم تو قبر میں سو رہے تھے، یہ سب کیا ہو گیا؟ لیکن اچانک بندہ مومن کو یاد آئے گا ھذا ما وعد الرحمن، ارے یہ تو وعدہ رحمان نے کہا تھا قیامت برپا ہوگی، وصدق المرسلون، رسولوں نے سچ کہا تھا۔ آج انہوں نے جو گواہی دی تھی، جو انہوں نے پیشن گوئی کی تھی، پوری ہو رہی ہے۔ وہ دیکھ پڑیں گے آنکھوں سے اور اعتراف کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کافروں کا جملہ بھی نقل کیا کہ وہ کہیں گے اے ہماری تباہی، یہ کیا ہو گیا، ہم کو اٹھایا گیا، اب کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا، ختم ہو گیا ہوتا، یہ دوبارہ اٹھنے کی بات صحیح نہ ہوئی ہوتی، اب تو میں پھنس گیا۔ لہذا ھذا ما وعد الرحمن، اعتراف کرتے ہوئے بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ جملہ
हाज़ा मा वअद अर्रहमान व सदक़ल मुरसलून, फरिश्तों का होगा। तो ठीक है, अगर फरिश्ते भी कहेंगे तो ये याद दिला देंगे कि हाँ यही वो रहमान का वादा है क़यामत के सिलसिले में जो तुमसे किया जाता था, और व सदक़ल मुरसलून, रसूलों ने बहुत सच कहा था लेकिन तुमने यकीन नहीं किया था, लिहाजा तुम यकीन न करने की वजह से आज पछता रहे हो। इन कानत इल्ला सयहतुन वाहिदतन, एक ही चिंगाड़ होगी, एक ही आवाज होगी, एक ही निदा होगी जो लगाई जा रही होगी। फइज़ा हुम जमीउन लदैना मुहदरून, सारे के सारे इंसान, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वो सब के सब मेरे पास हाजिर हो जाएंगे, अल्लाह ताला के दरबार में खड़े हुए होंगे। इरशाद फरमाया कमा बदअनाकुम अव्वल मर्रतिन नुईदु, जैसे हमने तुमको पैदा किया था दोबारा तुम्हारा इआदा कर देंगे। सब के सब दौड़ते हुए अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर होंगे। मैदान हशर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे सफेद चटियल मैदान, यहाँ से वहां तक वो मैदान में सब अपने आप को मौजूद पाएंगे, और उसके बाद से ऐलान होगा फल्यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, देखो आज तुम में से किसी पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं होगा, वला तुज़्ज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, और तुमको नहीं बदला दिया जाएगा मगर उसी का जो तुमने किया, तुम्हारे अपने अमाल का तुमको बदला दिया जाएगा। इन्ना अस्हाबल जन्नति यौमा फी शुगलिन फाकिहून, जन्नत वाले जो पुल सिरात से गुजरने के बाद, उस पुल को पार करने के बाद हल्के फुल्के हिसाब के साथ ही जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। लिहाजा जन्नत में दाखिल होने के बाद वो जन्नत की नेमतों में मगन हो जाएंगे, मशगूल हो जाएंगे। इन्ना अस्हाबल जन्नति अल-यौमा फी शुगलिन फाकिहून, के बेशक जन्नत वाले आज के दिन वो अपने मशगले में लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे, उनके मशगले होंगे, आपस में मुलाकातें हो रही होंगी, याद किया जा रहा होगा दुनिया को, उनके साथ नेमतों का मामला हो रहा होगा। और उन मशगलों में अल्लाह ताला ने एकांत का इशारा किया, हुम वअज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइकि मुत्तकिऊन, वो और उनके जोड़े साए में लगे हुए बिछौनों पर बैठे हुए, टेक लगाए बैठे हुए होंगे, आराम कर रहे होंगे। लहुम फीहा फाकिहतुन, और उनके लिए मेवे पेश किए जा रहे होंगे। वलहुम मा यदऊन, और जो चीज की वो ख्वाहिश कर रहे हैं वो चीज पेश की जा रही होगी। दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने वजाहत कर दी कि वो जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे, फरिश्ते उनका इस्तेमाल कर रहे होंगे, और बड़े ऊंची ऊंची उनकी तख्ते लगी हुई होंगी, बिछोने लगे हुए होंगे, उसपे बड़े मखमली और रेशमी बिस्तर लगे हुए होंगे, तकिए लगे हुए होंगे, आपस में मुतकाबिलीन आमने सामने बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे होंगे, और उनमें से 3 दर्जे होंगे। एक दर्जा वो होगा जिनका आलम ये होगा कि वो अपने मशरूबात खुद उठा रहे होंगे, लेकर पीकर लुत्फ ले रहे होंगे। उनसे भी बड़ा एक हाई क्लास दर्जा होगा जो अपने बिछौनों पर बैठे हुए होंगे और गिलमान उनको मशरूबात पेश कर रहे होंगे। और एक तीसरा ऊंचा दर्जा होगा फर्स्ट क्लास, वो उनका आलम ये होगा साबिकुन साबिकुन, सबकत कर जाने वाले, उनको रब खुद पीने के लिए मशरूबात दे रहा होगा। ये जन्नत में नेमतें हो रही होंगी, इनका तस्करा आगे की आयतों में आता चला जाएगा। इसी असना जबकि वो अल्लाह ताला की नेमतों का इतराफ करते हुए कह रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी औरसना नतबव्वउ मिनल जन्नति हैसु नशा, परवरदिगार की शान, उसकी तारीफ, हम्द व सताइश कि उसने अपना वादा पूरा किया। आज जन्नत में हम अल्लाह की नेमतों से मालामाल इस बेहतरीन ठिकाने में बैठे हुए हैं कि उनसे ये कहा जाएगा कि लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना, तुमने नेक काम किया था, उसका नेक बदला तो तुमको मिल गया, लेकिन रहमान सिर्फ बदला नहीं देता है, वो ज़ियादतुन, वो तो इजाफा भी करता है, वो तो और देता है। तो ये बंदे पूछेंगे परवरदिगार मजीद क्या मिलने वाला है, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत ये कि अल्लाह ताला तुमसे खुश हो गया, तुमसे अल्लाह ताला खुश हो गया, अब नाराजगी का डर नहीं है। जरा आप सोचिए, किसी को सारे फ्यूचर के सिलसिले में, मुस्तकबिल के सिलसिले में श्योरिटी मिल जाए कि अब तुमको कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, तो उससे बढ़कर खुशकिस्मत कौन होगा। लिहाजा उसी खुशी पे वो एक दूसरे को मुबारकबादी दे रहे होंगे कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा अभी मेरी एक और नेमत है जो तुम ले लो, हासिल कर लो। तो वो बंदे कहेंगे, जन्नती लोग कहेंगे परवरदिगार
جنت کا ٹھکانہ، جنت کی نعمتیں، آپ نے جنتی احباب سے ملاقاتیں، فرشتوں کے سلامتی کی دعائیں، اے اللہ کون سی چیز کم رہ گئی پھر آپ کی خوشنودی کے آپ کبھی ہم سے ناراض نہیں ہوں گے، اب آپ مزید کیا رہ گیا؟ تو یہ کہا جائے گا کہ اوپر دیکھو، جب وہ اوپر دیکھیں گے تو پھر پروردگار کے نور کو دیکھیں گے، سلام قولا من رب رحیم، رب رحیم کی جانب سے السلام علیکم کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہا جائے گا سلام۔ اور سلام کو جو نکیرہ استعمال کیا، اس کے حسن کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتا کوئی بھی ٹرانسلیشن نہیں کر سکتا۔ سلام کا جو حسن ہے نکیرہ، الف لام نہیں ہے، دیکھیے السلام نہیں ہے، حالانکہ عربی کے قاعدے کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں مبتدا بن کر یہ الف لام کے ساتھ آتا، لیکن نکیرہ لا کر اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر شان پیدا کر دی ہے کہ بس سلامتی ہی سلامتی، وہ رب کی طرف سے قولاً یہ جملہ ہوگا، قول ہوگا، کس کی طرف سے؟ رب الرحیم، رحیم رب کی طرف سے، پروردگار کی طرف سے۔ لہذا یہ جنت کی وہ نعمتیں ہیں جس سے اہل جنت مالا مال ہوں گے، آخر کار یہ اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ کے نور کو ایسے اطمینان سے دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو تم دیکھتے ہو، نہ آنکھیں چندی آئے گی، نہ آنکھیں ٹھٹکائے گی، نہ کوئی تکلیف ہوگی، بہت آرام سے تم مشاہدہ کرو گے۔ یہ کیفیت جنت میں جنت والوں کو ملتی چلی جائیں گی۔ لیکن اب اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے پھر بتلایا ایک دوسرا منظر بھی ہوگا، ایک دوسرا منظر بھی ہوگا، میدان حشر برپا ہوگا، حساب کتاب چل رہا ہے۔ جنت والے تو جنت میں داخل ہو گئے ہلکے پھلکے حساب کے ساتھ، اب پھنسے ہوئے ہیں لوگ میدان حشر میں، جنب غفیر ہے، مجمع ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعلان ہوگا کہ اے مجرموں نمایاں ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ کیسے الگ ہو جائیں گے مجرم، اس کا ابھی آگے تذکرہ آئے گا، لیکن یہ کہا جائے گا کہ مجرموں کو چھانٹ دو، چھانٹ کے الگ کرو۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، ممتاز ہو جاؤ کے معنی یہاں پہ ذرا اردو میں ممتاز ہونا تو اچھے معنوں میں آتا ہے، عربی میں الگ ہو جانا، چھانٹ دینا۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم، اے آدم کی نسل انسانی، کیا میں نے تم کو یہ ذمہ داری نہیں دی تھی؟ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ، عہدہ الہ کے ساتھ آنے کے معنی ہوتے ہیں ذمہ داری دینا، تو کیا میں نے تم کو اس بات کا ذمہ دار نہیں بنایا تھا، تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا، وعدہ نہیں لیا تھا؟ اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو، شیطان کی پرستش نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری نہ کرو۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں، پھر اس کا اعادہ کرتے ہوئے سورۃ الاعراف میں، پھر اللہ تعالیٰ نے دیگر اور صورتوں میں مختصر یہ اشارہ فرمایا کہ شیطان نے انسان سے کیوں دشمنی مول لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان فرمایا تفصیل کے ساتھ، جسد آدم کا بنانا، اس میں روح پھونکنا اور ملائکہ کو سجدہ ریز ہونے کا حکم دینا، ابلیس کی نافرمانی اور اس کے بعد سے نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی رحمتوں سے دھتکارا جانا، اور اس کا بدلہ وہ نسل انسانی سے لینا چاہتا ہے کہ اسی آدم علیہ السلام کے جسد کو، آدم علیہ السلام کے پتلے کو سجدہ کرنے سے میں انکار کیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے سزا مل رہی ہے، لہذا آدم کی اولاد سے وہ بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ کھلا ہوا دشمن ہے، اس نے اپنی دشمنی چھپائی نہیں، اتنی تو اس نے شرافت کی کہ اس نے دشمنی چھپائی نہیں اور کہا کہ میں نسل انسانی کو، اولاد آدم کو آگے سے پیچھے سے، دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، چاروں طرف سے گھیروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں تجھ کو الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے مہلت دے رہا ہوں، جو تو کرنا ہے کر لے، لیکن ایک بات سن لے، میرے نیک بندوں پر تیرا جادو نہیں چلے گا۔ جو میرے چاہنے والے ہوں گے، میرے اچھے بندے ہوں گے، وہ ہرگز تیری بات نہیں مانیں گے، جا جو تو کرنا ہے کر لے۔ لہذا وہ کھل کر آیا ہوا ہے جنگ کرنے کے لیے، وہ کھل کر آیا ہے ہم کو تباہ کرنے کے لیے۔ ارشاد فرمایا جب وہ کھل کر آیا تو پھر تم اس کے کھل کر دشمن کیوں نہیں بنتے؟
فرمایا فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو دشمن سمجھو، خیر خواہ نہ سمجھو، اس کی بات نہ مانو، انہ لکم عدو مبین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مہربانی فرمائی کہ اس کی جو اونچی حرکتیں ہیں گمراہ کرنے کے لیے، ہتھ کنڈے، ساری سازشوں کو اللہ تعالیٰ نے مخفی نہیں رکھا، کھول کھول کر بیان کر دیا۔ بے حیائی کے ذریعے سے تم کو تباہ کرے گا، شرک و توہمات کے ذریعے سے تم کو تباہ کرے گا، آپس میں لڑائی جھگڑے نفرتیں پیدا کر کے تم کو تباہ کرے گا، شراب پلا کر تم کو تباہ کرے گا، جوا کھلا کر تم کو تباہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کھل کر قرآن پاک میں بیان فرما دیا، دیکھو اس کی ترکیبیں یہ ہے، لہذا ان سے بچو، تم اجتناب کرو۔ لیکن عالم یہ ہوتا ہے انسان کو گناہوں کا ایسا مزہ لگ جاتا ہے، خوگر ہو جاتا ہے کہ پھر وہ شیطانی کی پیروی کرتا ہے۔ فرمایا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور میں نے تم سے عہد لیا تھا ان اعبدونی، کہ عبادت صرف میری کرو گے، میری فرما برداری، میری اطاعت، ھذا صراط مستقیم، میری عبادتوں کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، دیکھو تو وہ تم میں سے بڑی مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے، جبل کہتے ہیں مخلوق کو، لہذا فرمایا کہ بہت سارے انسانوں کو وہ گمراہ کر چکا ہے۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ عقل سے کام لو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، لیکن پھر بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے، جرائم کرتے ہوئے اب میدان حشر میں پہنچے ہوئے ہیں۔ لہذا هذه جہنم التي كنتم توعدون، جہنم کا ایک نظارہ دکھا دیا جائے گا کہ یہ ہے آپ کا رزلٹ۔ ابھی آپ کو ادھر ہی جاننا ہے، یہ مجموعی طور پر نتیجہ تو دیکھ لو، تفصیلی طور پر جہنم میں جانے کے بعد دیکھنا۔ لہذا مفسرین کہتے ہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی کوٹ کرتے ہیں کہ جب یہ کہا جائے گا هذه جہنم التي كنتم توعدون، تو جہنم منہ اٹھا کر ان کو دیکھے گی، جہنم کے کچھ شعلے اوپر اٹھیں گے، جہنم کے کچھ مناظر اوپر اٹھیں گے جس کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ارشاد ہوگا کہ اب تمہارا نام عمل جانچا جائے گا، اصلوا اليوم بما كنتم تکفرون، اور جو کفر کیا ہوگا آج اس کو اس جہنم میں داخل ہونا ہے۔ اصلوہا، داخل ہو جاؤ، اليوم، آج کے دن، بما كنتم تکفرون، اپنے کفر کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے اس جہنم کی طرف جانا ہے۔ تو وہ چند زبان بندے جو دنیا میں خوب بولتے تھے اور بول بول کے لوگوں کو الو بناتے تھے اور حکومت کے تختوں تک بھی پہنچ جایا کرتے تھے، تو ان میں سے بعض وہاں کی زبان کھولنے کی کوشش کریں گے اور سمجھیں گے کہ جیسے الیکشن کمپین میں تقریر کرتے تھے تو ووٹ مل جایا کرتے تھے، آج بھی ہمارا کچھ مسئلہ بن جائے گا، لہذا بولنے کی وہ کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا الیوم نختم علی افواہہم، تمہارے منہ پر مہر لگا رہے ہیں، آج تمہاری زبان نہیں بول سکے گی، آج تمہاری زبانوں میں تالے لگیں گے، لہذا منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، الیوم نختم علی افواہہم۔ اور پھر اس کے بعد سے کیا ہوگا، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے ہاتھ بولنے لگیں گے، ان کے پیر گواہی دینے لگیں گے کہ انہوں نے کیا کیا گناہ کیے تھے۔ اور ایسا منظر ہوگا کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا کہ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تم خود کافی ہو حساب کتاب لینے کے لیے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا تم خود بتا دو۔ تو وہ کہیں گے کہ دنیا میں تو نظام تھا گواہیوں کا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کفا للملائکۃ شہودا، ملائکہ یہ ہیں جو تمہارے نام اعمال کو ریکارڈ کر رہے تھے، یہ دونوں کی گواہی کافی ہے۔ وہ بندے کہیں گے کہ ہو سکتا ہے ریکارڈ میں کچھ چیز بڑھا دی گئی ہو، کچھ چیز گھٹا دی گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ٹھیک ہے، سامنے نام اعمال کو دیکھو۔ نام اعمال کو دیکھیں گے تو وہ خود اپنے آپ کو گناہ کرتا ہوا دیکھیں گے، چور اپنے آپ کو چوری کرتا ہوا دیکھے گا، زانی اپنے آپ کو زنا کرتا ہوا دیکھے گا، اور فتنہ پھیلانے والا اپنے آپ کو فتنے میں ملوث دیکھے گا، وہ حیرت زدہ رہ جائے گا، منہ پہ مہر لگ جائے گی، اور اس کے ہاتھ بڑھ بڑھ کی گواہی دیں گے، پیر بڑھ بڑھ کی گواہی دیں گے۔ جس زمین پر گناہ کیا تھا وہ زمین گواہی دینے لگے گی، وہ کہے گا
کہ ارے یہ تیری ہی تو راحت کے لیے میں کرتا تھا، یہی تو ہاتھ پیر جسم گوشت ہڈی انہی کی راحت کے لیے، انہی کو پروان چڑھانے کے لیے، انہی کو طاقتور بنانے کے لیے میں گناہ کرتا تھا، تو میرے خلاف بولنے لگا. تو اس وقت انسان کے اعضاء کہیں گے انت الذی انطق کل شیء، مجھے قوت گویائی اسی رب نے دی جس رب نے تجھے دنیا میں قوت گویائی دی تھی، بولنے کی صلاحیت دی تھی. تو جب دنیا میں بولتا تھا اور ہمارے ذریعے سے گناہ کرتا تھا تو ہم تڑپتے تھے، لیکن ہم تیرے خلاف نہیں بول سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تیرے قابو میں دے دیا تھا، لہذا ہم خاموش تھے. آج ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، آج ہم بتائیں گے اپنے مالک حقیقی کو اور رب کو اور پروردگار کو، مولا کو، ہم اطلاع دیں گے کیا کیا تو نے کیا تھا، ہم تیرے خلاف گواہی دیں گے. لہذا یہ سارے اعضاء انسان کی گواہی دیتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یاد رکھو، یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کمزور تھا، گناہ کرتے ہوئے غافل تھا، کہ گناہ کرتے ہوئے تم کو سزا نہیں دیا. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو تم کو گناہ کرتے وقت اندھا کر دیتے، تمہاری بینائی کھینچ لیتے، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، تو پھر تم راستہ تلاش کرتے رہ جاتے، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، لیکن راستہ تم دیکھ نہیں پاتے، راستہ تم کو مل نہیں پاتا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ریڈ ہینڈڈ تم کو گناہوں میں ملوث تم کو ہلاک نہیں کیا، اس نے ایک مہلت دی. کیوں مہلت دی؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا تم توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا تم نادم ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا تم اس کی رحمتوں کی طرف لوٹ کر آ جاؤ، اللہ تعالیٰ چاہتا تھا تم اس کی جنت کی طرف آگے بڑھ جاؤ. لیکن تم کو مہلت پہ مہلت ملی اور اس کی تم ناقدری کرتے چلے گئے. تو یہ نہ سمجھو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ غافل تھا یا کمزور تھا جو تم کو گناہ کرتے ہوئے پکڑ نہیں سکتا تھا. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا، اگر ہم چاہتے بینائی چھین لیتے، اندھا کر دیتے، گناہ کرتے. اور کتنے موقع ایسے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ سزا جاری کر کے بتایا کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ قوم لوط کے لوگ جب فرشتوں کی آمد پر، جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے ہوئے تھے تو دروازے پر جمع ہو کر دروازہ توڑنا چاہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی چھین لی تھی. وہ تڑپ رہے تھے، دیواروں پر کٹوتے ہوئے پکار رہے تھے. اچانک کیا ہوا؟ نظر کچھ نہیں آ رہا ہے. اچانک کیا ہوا؟ نظر کچھ نہیں آ رہا ہے. اسی عالم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر کے ہلاک کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے عین ممکن ہے، بہت آسان ہے. لیکن پروردگار کا عالم یہ ہے کہ وہ بندوں کا خیر خواہ ہے، مہلت دیتا ہے. لہذا ارشاد فرمایا کہ تم اگر اس وقت ہی ہم تباہ کر دیتے تو کیا کر لیتے؟ ہم نے مہلت دی اور زندگی میں رخصت دی اور زندگی میں طول دیا تاکہ توبہ کر لو، لیکن تم نے بات نہ مانی. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو جس زمین پر تم گناہ کر رہے تھے وہاں تم کو مسخ کر دیتے. مسخ کر دیتے اس کے معنی ہوتے ہیں چہرے کو تبدیل کر دینا. اگر ہم چاہتے تو جس مقام پر تم گناہ کر رہے تھے اسی مقام پر ہم خنزیر بنا دیتے، اسی مقام پر ہم بندر بنا دیتے، اسی مقام پر ہم تم کو کتا بنا دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رحم کا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے کرم کا معاملہ کیا. فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرتا تو لوگ پھر نہ آگے بڑھ سکتے، ولا یرجعون، نہ پیچھے جا سکتے تھے، وہیں کے وہیں تباہ و برباد ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے. لہذا ارشاد فرمایا ہم نے ایسا نہیں کیا. وَمَن نُعَمِّرُ نُنَكِّسُ، ہم نے عمر میں طول دیا، موقع دیا، سالوں پہ سال، مہینوں پہ مہینے زندگی دی. توبہ کر لو، اللہ کی رحمت کی طرف لوٹ کر آ جاؤ. ہم نے یہ اعلان کیا کہ اے نبی اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، میرے رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، آؤ میری رحمت کی طرف. لیکن جب تم نے اللہ تعالیٰ کی ان مہلتوں کی ناقدری کی تو تم اب مجرم ہو، تم اب مجرم ہو. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، لہذا آج مجرموں کو الگ کیا جائے گا، چھانٹ چھانٹ کر بتایا جائے گا کہ یہ مجرم اب اپنے نام اعمال کے مطابق سزا پا کر رہیں گے، اب مہلت نہیں ہے. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اپنی تفسیر میں بیان کی
امام جلال الدین سیوطی کی ایک تفسیر تو وہ ہے جو جلالین کے نام سے مشہور ہے، وہ دراصل ان کی اور ایک دوسرے بزرگ جلال الدین المحلی، یہ دونوں اماموں کی لکھی ہوئی ہے، امام جلال الدین السیوطی اور امام جلال الدین المحلی، دونوں نے مل کے جو تیار کی اس کو جلالین کہتے ہیں۔ یہ مختصر تفسیر ہے، بہت مشہور تفسیر ہے، آپ نے نام سنا ہوگا۔ لیکن خود ایک امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی پوری تفسیر ہے جو بہت مشہور ہے، الدر المنصور کے نام سے۔ اس میں وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ حضرت معاذ بن جبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سوالات کیا کرتے تھے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قریب رکھا کرتے تھے۔ عام طور پر صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے گھبراتے تھے۔ ایک روب، ایک جلال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلال نبوت ہے، روب رسالت ہے، اس کی وجہ سے سوالات نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت معاذ بن جبل بچپن سے 16 سال کے تھے، آپ نے اسلام قبول کیا تھا، مکہ مکرمہ آئے تھے مدینہ منورہ سے، اور ان 72 لوگوں میں تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا کی وادیوں میں بیعت کر کے گئے تھے اور پھر اسلام کے نمائندے بنے۔ تو حضرت معاذ کی عمر فقط 16 سال کی تھی، اور پھر دوسرے ہی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہو گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی فراست کو، آپ کے فہم کو، آپ کی ہوشیاری کو دیکھ کر اپنے سے بہت قریب کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ لہذا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب رہ کر بہت سیکھا، اور سیکھنے کے بعد عالم یہ ہوا کہ ابھی آپ 24 سال کے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن کا حکمران، یمن کا چیف جسٹس، یمن کے پورے فوج کا سربراہ، یمن کا داعی، یمن کا معلم بنا کر بھیج دیا۔ اور جب بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا اعزاز فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سواری پہ سوار ہو جاؤ، حضرت معاذ سوار ہو گئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل پیدل ساتھ چل رہے ہیں، حضرت معاذ چاہتے ہیں کہ اتر جائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اترنے نہیں دیتے کہ اب تم اسلام کے نمائندے کی حیثیت سے جا رہے ہو، تم اسلامی مملکت کے سفیر ہو، لہذا تمہارا اعزاز ہوگا۔ اور وہ بیٹھ کے جا رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نیچے پوچھتے ہیں معاذ کیسے فیصلے کرو گے؟ حضرت معاذ نے کہا اللہ کی کتاب کی روشنی میں، کہا اگر وہ مسئلہ اس کا حل کتاب اللہ میں نہ ملا تو کہا پھر آپ کے جو ارشادات ہے، آپ کے فرمان کی روشنی میں، کہا اگر میری حدیثوں میں بھی تم کو اس کا حل نہ ملا تو کہا پھر میں اجتہاد کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے شاگرد کو یہ توفیق دی کہ وہ دین کو سمجھ لے اور جا کر فیصلہ کرے۔ اور اس کے بعد حضرت معاذ کو کھینچا، قریب کیا، وہ جھک گئے، کان میں کچھ کہا، حضرت معاذ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ معاذ تم جا تو رہے ہو لیکن جب لوٹ کر آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے، میں جب تک ختم ہو چکا رہوں گا۔ اور پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 مہینے کے بعد واپس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی۔ لہذا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سوالات کیے جو احادیث کی کتابوں میں مختلف ابواب سے منقول ہے، بڑے عجیب و غریب سوالات۔ انہی میں حضرت معاذ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ مجرموں کو چھانٹ چھانٹ کے رکھ کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ افواجن گروپ گروپ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 الگ الگ دروازے ہوں گے جن سے الگ الگ مجرم داخل ہوں گے۔ تو یہ کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو کے بوند گر پڑے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ بہت عجیب و غریب منظر ہوگا، بہت عجیب و غریب منظر ہوگا۔ منظر یہ ہوگا کہ فرمایا کچھ لوگ چلے آ رہے ہوں گے، ان کے جسم سے سڑے ہوئے مردوں کی بدبو آ رہی ہوگی۔ فرمایا کچھ لوگ چلے آ رہے ہوں گے، ان کی زبانیں لٹک رہی ہوں گی۔ فرمایا کچھ لوگ چلے آ رہے ہوں گے، ان کا عالم یہ ہوگا
کہ جسم ان کے سڑے گلے ہوئے ہوں گے. کچھ لوگ چلے آ رہے ہوں گے اندھے بہرے ٹھوکرے کھاتے ہوئے، ان کو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوگا. کچھ لوگ چلے آ رہے ہوں گے، ان کا عالم یہ ہوگا کہ ان کے چہرے کا گوشت نوچا ہوا ہوگا. یہ الگ الگ کیفیتوں کے ساتھ الگ الگ زمرے ہوں گے، الگ الگ طبقات ہوں گے مجرمین کے، جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں میدان حشر میں کھڑے ہوئے ہوں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن کے جسم سے سڑے ہوئے مردوں کی بدبو آ رہی ہوگی، دراصل وہ ہوں گے جو حلال ازدواجی زندگی کے بجائے وہ زنا سے کام چلانے والے، حرام پر مرنے والے ہوں گے. ارشاد فرمایا جو اندھے بہرے ٹھوکرے کھاتے ہوئے آئیں گے وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ کی کتاب کی نصیحتیں اور اللہ کے رسول کی باتیں اثر کرنے والی نہ ہوں گی، جو غرور میں پڑے ہوئے تکبر میں زندگی بسر کرنے والے ہوں گے، غفلت کی زندگی بسر کرنے والے ہوں گے، جن کی زبانیں لٹک رہی ہوں گی. فرمایا وہ مقررین ہوں گے جو خود عمل نہ کرتے ہوں گے اور بڑی لمبی لمبی تقریریں کرنے والے ہوں گے. ارشاد فرمایا کہ جو چہرے جن کے گوشت سے محروم ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلایا کریں گے، مانگا کریں گے، ذلت کی زندگی بسر کیا کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اور وہ بھی لوگ ہوں گے جو سود پر، حرام آمدنی پر زندگی بسر کرنے والے ہوں گے. پیٹ اتنے نکلے ہوئے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے پیٹ ہوں گے کہ ٹھوکرے کھا کے وہ لڑک رہے ہوں گے، گر رہے ہوں گے. یہ مجرم ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ چھانٹ چھانٹ کر الگ کر دے گا. الگ الگ قسم کا جرم، الگ الگ قسم کی سزا پاتے ہو میدان حشر میں وہ ذلت کا داغ لیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے. لہذا ارشاد فرمایا کہ ان مجرموں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ علم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، تم سے دنیا میں نے کہہ دیا تھا شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے راستے پر نہ چلو. لیکن کسی نے حرام کھا کر، کسی نے لڑائی جھگڑے لگا کر، کسی نے زنا کر کے، کسی نے شراب پی کر شیطان کی پیروی کی ہوگی تو پھر وہ میدان حشر میں پریشانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوں گے. لہذا ذرا سوچیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ ارشاد نہیں فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. اگر کافر کا لفظ فرماتا تو ہم کو ایک سرٹیفکیٹ مل گیا ہوتا ہم کافر نہیں الحمدللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم، جرم کرنے والے. بہت ممکن ہے تمہارا نام وہ آدھار کارڈ میں تو مسلم مائنورٹی کی حیثیت سے ہو لیکن اللہ کے دربار میں مجرم میں ہوگا. لہذا جرائم سے بچنے کی کوشش کرو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گناہوں کا تذکرہ فرمایا اور ان سے بچنے کی تاکید کر دی، ان سارے گناہوں سے جن کو سیدھی سیدھی اصطلاح میں ہم حرام کہتے ہیں ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرو، ورنہ وہ لمبا چوڑا حساب کتاب کا میدان ہوگا اور صدیاں ہوں گی کٹی نہیں جا رہی ہوں گی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری دنیا کے 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوگا. وہ لمبا دن کاٹے نہیں کٹے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے پسینے کا عالم یہ ہوگا کہ کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کی کمر تک، کسی کے سینے تک، کسی کے منہ میں خود اس کا پسینہ گھس رہا ہوگا. لہذا اس دن کی پشیمانی سے بچنے کے لیے، اس دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے، اس دن کی تباہی سے بچنے کے لیے اہل ایمان کے لیے یہ تقاضا ہے کہ وہ سابق بنے، سبقت کرنے والا، نیکیوں کو سن لے تو اس کی طرف دوڑنے والا، اذان سن لے تو مسجد کو دوڑنے والا، نماز قائم کرنے والا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم آتے ہی خرچ کرنے والا، گناہوں کا تذکرہ ہوتے ہی ہاتھ روک لینے والا. یہ کیفیت پیدا کرو تو پھر عالم یہ ہوگا کہ برق رفتاری کے ساتھ پل صراط پر سے گزر کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. 2 رکعت کا وقت بھی نہیں گزرے گا، حساب کتاب سے چھٹی پالو گے، ورنہ تو وہ میدان حشر وہ بڑا آزمائشی وقت ہوگا اور تمہارے لیے مصیبت ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسرے اور مقامات پر بڑی تفصیل بیان فرما دی. یہاں اختصار کے ساتھ یہ چیز آنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے تمہارے درمیان رسول کو بھیجا گیا، نصیحت کے لیے تمہارے درمیان قرآن مجید بھیجا گیا. لہذا اب تم میں سے وہ شخص سعادت مند، خوش بخت، کامیاب، چالاک، ہوشیار ہے
جو نصیحت حاصل کرتا ہے زندگی تبدیل کرتا ہے، اور باقی جو نئی نصیحت حاصل کرتا ہے وہ میدان حشر کی ان پریشانیوں سے گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ جن سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔